الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ کریم کی حمد اور ثنا تو بعد نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد عزیزم امان اللہ بھٹی صاحب اور ناصر اللہ بھٹی صاحب انہوں نے ہر سال دی طرح اس سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دے موقع تے میلاد دی محفل دا اہتمام کیتا ہے اور اپنے والدین واسطے دعا دا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم حضور دے والدین دا صدقہ انہ دے والدین نو جنت الفردوس نصیب فرمائے ماشاءاللہ تسی سارے بڑی محبت نال تے بڑے پیار نال تشریف فرما ہوئے ہو میرے ذہن میں ایک میلاد شریف دے عنوان نال مضمون ہے او میں تو سنینا ہے تے دعا کر دے ٹھیک ہے تھوڑی جی توجہ کر لو گے تے میلاد شریف دا مضمون جڑا میرے ذہن میں آیا ہے اے بیان کرنا ہے وہ تو سنا دینا پھر تو ان لنگر ملے گا حضور دا لنگر کھایا جے تے انہ دے والدین واسطے دعا کریا جے اللہ انہوں جنت دے بے تے انہ دے بچیاں اللہ خیر تے برکت دے بے میاں وہ بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو حضور دے آمد دی خوشی کرن دا موقع نصیب ہوتا ہے اج کل دے ماحول وچ زیادہ ضروری ہے کہ حضور دا میلاد بڑھ چڑھ کے منایا جائے گھر سجائے جان اپنے سینے تے حضور دے اسم پاک دے بیجز لگائے جان اور نبی پاک سرکار دے میلاد دی اور حضور دے ذکر دی اور زیادہ ترویج اور اشاعت کیتی جائے جتنا انگریز حضور دے نام تو سڑ دینا تے حضور دی گستاخی کر دینا او دا علاج ایک اے بھی ہے کہ حضور دا ذکر انہا اور زیادہ کیتا جاتا کہ تسی حرام زادے ہو حضور دا ذکر گھٹانا چاہتے ہو
اللہ اور ودا چھڑیا حرام زادہ کسے نے کہنا یہ شرعی طور تے جائز نہیں ہوندہ، لیکن اللہ دا قرآن فرماندا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، جیڑا میرے نبی دا گستاخ ہوئے وہ حلال زادہ ہو ہی نہیں سکدا۔ ایک بندہ حضور دا گستاخ سی، جدو اسے آیت سنی نا حضور دا گستاخ حرامی ہوندا ہے، وہ اپنی ماں کو ٹر گیا تو اس تلوار کٹ لے تو اس تلوار ماں دی دون تے رکھی ہو سکے یا سچی گل دسنی ہے یا میں اتھے تیری دون لا چھڑ۔ یہ قرآن تا غلط ہو نہیں سکتا تو میں انہاں دا گستاخ بھی ہاں، میں جو انہاں نے منیا نہیں۔ تو اما سچی دس گل کیویں دی ہو سکیا؟ سچی یہ جڑی محمد تے نازل ہون والی کتاب آندی پئی ہے، تیرا باپ اس قابل ہی نہ کہ وہ دے اولاد ہوندی۔ میں ایک چرواہ نو اپنے نفس تے قادر کیتا ہے اور میں پیدا تینوں تاں کیتا سی۔ سو یہ جڑے انگریز حضور دے گستاخانہ خاکے شائع کر دینا، اگے دنیا آندی آئی بھائی بغیر نکاح تو بچے پیدا کرنے والے قوم نے شراب دی پیداوار نے اور زنا دی پیداوار نے نائٹ کلباں چنہ دیاں مامن بھی کوئی نہیں پتا ہوندا کہ انہاں دا ابا کیڑا ہے۔ ہن اللہ دے قرآن مور لا چھڈیے اے ایویں نئے حضور دے گستاخ ہوندے، اے سارے ہے ہی حرام زادے۔ کافر بھی ہوئے تے حرام زادہ نہ ہوئے تے حضور دا گستاخ نہیں ہوندا۔ تے جڑا اپنے پیو دے ہی نہیں، اس کمینے بندے اگر رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے تے او دا پہلا علاج تے جہاد، لیکن وہ کرنا ہے گورنمنٹ۔ اسی اینا کتے کر سکنے آنا کہ انہاں حضور دے نام تو چڑھ ہوندی ہے تے اسی حضور دا نام اور بتا کے لئے۔ جیڑے فیس بک چھوڑ چلیں دے ہو اتھے اور جو کام کر دے رہن دے اتھے نبی پاک سرکار دے نام دا چرچا کریا کرو، بیڑیاں کماں تو بچ جاؤ۔ اس نبی تو سڑ دیں لوگ، حضور تو سڑنا اس گل دی دلیل ہے، بندے چنگیاں بندیاں تو سڑ دے رہن دیں اس گل تو ایڈا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضور دی شان کبھی گھٹی ہے؟ حضور دی شان اگے نڑوی اللہ ودا رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس نبی دا گستاخ کائنات دا بدترین انسان ہے، جس نبی نے ڈنگراں دے بھی حقوق بندیاں بیان کیتے ہیں کہ جانور نے باویں لیکن انہاں دے حق جے تواڈے تے۔ جس نبی نے حکم دیتا ہے منعنی ربی ان اظلم مواحدن، میرے رب نے مینوں کسے کافر نال بھی ظلم کرن تو روک دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے ہیں میرے رب نے مینوں کسے کافر نال بھی ظلم کرن تو روکیا ہے۔ کتنا بد قماش اور بدبخت آدمی ہے جڑا حضور دی گستاخی دا سوچ دا۔ اس نبی دا میں صدقے جاواں سونیا محبوبہ تیری عظمت تے شان تو۔ سیدہ حلیمہ فرماندی ہیں حضور دی دائی، میں حضور نو اپنے سینے نہ لایا، حضور نے ایک طرف دا دودھ پی لیا، میں حضور نو دوسری طرف لگایا، حضور نے دودھ پینا چھوڑ دیتا۔ ساری زندگی رسول اللہ نے دوسری طرف دا دودھ نہیں پیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نو پتا سی گود وچ بھی کہ میرا ایک برا ہور بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ اپنی ماں دی گود وچ بھی یہ درس دیتا ہے کہ براواں دے حق کھائی دے نہیں۔ اے ملاد جے، اے ملاد جے، اتھوں ملاد شروع ہوندی جے۔ جیڑا بندہ براواں دا مال کھا جائے اور آکھے میں ملاد کرے نا، وہ تو کیڑی ملاد ہے؟
میلاد وہ دیئے جڑا اپنے براواں دا حق نہ کھائے، غریباں دا مال نہ کھائے، یتیماں دا مال نہ کھائے۔ حضور فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جڑا اپنے یتیم بتیجیاں دا یا کسے یتیم دا مال کھائے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ دی آگ بھر رہا ہے۔ اے نہیں پتا سن بھئی دوزخ دا آگ اندر نہ بھریے، براواں دا مال نہ کھائیے۔ ایسی جٹ بندے ہیں ساڑھے روڑے ہی نہیں مکدے۔ ایک برا جاندہ ہے تے اوٹا لی جڑی ان ٹپے مار کے اپنے حل کر رہے ہوں گا، سویرے دوجا ہوں گا تو اوٹا لی اپنے حل کرنا آستے او بننا جڑا ہے او وڈ کے دے دے کر رہے ہوں گا، لو جی آؤ جی ڈیرہ مکا ہوئے ٹالی کی نہ دی۔ وہ پھر جٹاں تو ڈیرہ نہیں مکدا تے لال تھانے ٹر جاندی ہے، تھانے تو عدالت تے ٹر جاندی ہے۔ وہ دے نالو دو ٹالیاں بندہ مول خرید لے تے چنگا نہ روے جتنا خرچہ ٹالی تے کر چھڑیا تے بیران آکے بجے تیرے علاؤں دی تے بھائی اپرا پاٹ لا۔ سنت سمجھی نہ آئی۔ ایک گل دس دینا میرے بچوں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ جس بندے نے کسے مسلمان دی زمین ظلمن ہتھیا لے کھو لئی، ان پتہ ہوندہ ہے بندیاں پتہ آن دیو جاٹ بڑیرے ڈیڈا ہے جدن ان کو نہیں پتہ ہے زمین کی دی۔ وہ زمین ساری کتو لے کے تھلے تک جتھو تائیں زمین ہے انہی زمین کٹی جائے، سرسائی ہے، مرلہ ہے، کناڑ ہے، قلعہ ہے، وہ کٹی جائے اور وہ ساری زمین تھلے تک کٹ کے نا ان ایک آگ دی زنجیر پائی جائے گی، زنجیر سنگل، وہ اس بندے دے گاڑے چھپا کے اشر دے دے نہ کھا جائے گا بھئی انہوں کھیچ، انہوں کھیچ زمین نو، وہ آکھے گا جی میں نے زمین کیوں کھچوائی جا رہی ہے، ان دسیا جائے گا بھئی تو دنیا تے ناپنے آل کھچنا چاہنا ہے ہون تے دے چھڑی کھیچ، تو ان ہے بھئی میرے آل آ جائے، میرے آل آئی دو بھی میں بننا ہی دے کر لما، آئی دو بھی میں بننا ہی دے کر لا، آئی دے تو اونج لے لما، آئی دے کو اونج کھو لما، تو ان ساری پہ دینے ہوں چھے کگاں لئی پھر جدے جدے جانے، وہ مڑ زمین اس بندن چھکڑی پوڑی پایا، رزق زمینہ میں جنے، رزق رب دی عطا دا نہ آئے، کچھ اس گل تے بھروسہ کرو جدو پیدا کرن والا تو ماں دے پیٹ وچ دے سکتا ہے تے وہ ہن دینا چاہے تے زمینہ دے ذریعے تو بغیر نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اتھو بندے رزق دینا جتھو بندے دی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلب اجلہ، جی میں موت تو ڈھونڈ کے مل دی ہے جڑا تو اڈے مقدرہ ہیں چی اور رزق بھی تو ڈھونڈ کے مل پوسی کیوں ایڈا کھابرے ہو، لیکن انسان سمجھ ہی نہیں۔ اے میلاد جو پائیاں ہوئے میلاد جے تو اڈے نبی نے ماں دے گودے چ بھی اپنے براد آکھ نہیں کھاتا، تسی کتھے ٹور گئے ہو؟ پایا اوڑک ساڑی ضرورت دو کپڑے کفن دے تے 2 گز زمین، باقی ساری ساڑی کوئی نہیں ہو، پچھلیاں جو کیے تے پچھلیاں نو آرام کما کے دینا ساڑے تے کو فرض ہے بھائیا، ساڑی اتنی ڈیوٹی ہے انہاں روٹی دیوے، پڑھنا چاہتے فیس دیو، دین دی تعلیم دینا اور روٹی دینا کپڑا دینا اے ساڑا فرض ہے، حرام کما کے ڈیر چھڑ کے اگاں جانا اے ساڑے تے فرض کوئی نہیں۔ میرے تے اللہ یہ فرض نہیں کیتا با تو مرے تے پتران آستے اتنے پیسے چھڑنے نہیں، یہ اللہ میرے تے ڈیوٹی نہیں لائی، بچ جانتے انہاں دے انہیں اپنے لے لیں، لیکن میری یہ ڈیوٹی نہیں لائی گئی اللہ دی طرف ہوں بھائی نے پیسے چھڑ کے نہ مریوں تے تو جو دکھے جانا ہے، پامیں ایک ٹکا چھڑ کے نہ مارا،
حلال کھوا کے مر، انشاءاللہ تو اللہ دی بارگاہ سرخرو ہو جائے گا کہ مالکہ میں اپنے پتران حرام نہیں کھوایا، اپنے پتران حرام نہ کھواؤ، اپنی اولاد نو حلال دی روٹی نال پرورش کرو، تواڈے نال تابعدار تے فرما بردار رہنا۔ تواڈا جٹاں دا رسے چھکن تے بڑا دل کردا ہے، بس رسے چھکیے، ٹل بھی کھائیے، رسا چھڑ دیو، چار دے زندگی ہو، رسا چھک دیا لگا چھڑنے، چھڑ پرا کملیا، اللہ اللہ کریا کر، سکھ تے سکون لیا کر، جیڑی چار دے زندگی آ، چٹنی نال ساگ نال کھالا پر سکھ نال رویا کر، باڑا بھاج بجا دی کوئی نہیں لوڑ، بندیاں بھاج بجا بنایا، اے کتا نفس سن بان نہیں دیندہ، آندھا بھاج جائے اٹھ ہے، سا چڑھیا سے، اللہ کریم سانے دے تو بچائے، یہ سارے ایچی ہوندہ ہے، کسے چھ وڈا ہوندہ ہے، کسے چھ نکا ہوندہ ہے، کتے ایچ بھی فرق ہوندہ ہے نا، وڈا کتا، نکا کتا، پستا، بولی، یہ ساریاں قسم ہوندیاں نہیں، نفس بھی قسم میں ہوندہ ہے، جندہ باڑا وڈا ہوئے ہوندہ بولی ہو گیا، جندہ نکا ہوئے پستا ہو گیا، ہوندہ سارے آنکھوڑ ہے کہ جنہ اس کتے نے مار لیا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آندہ ہے لڑ برانا، یہ ناک بے جا کوڑیا، میں اس دنیا دے مال آستے برامان اڑکو نو لڑنا، نیا کمالی۔ عزیزان من و گرامی قدر حضرات، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے پڑھ پڑھیا فاضل ہویوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جس لئے میں دنیا تے لڑ دے وے نہ میں نئے چٹے ان پڑھنے پڑھے ہیں نہیں کوئی، اے چٹے ان پڑھے انہاں نے بور بھی پڑھے آئے، یہ پڑھے ہوندے تے کدی پڑھے آ بندہ بھی دنیا دے مال تو لڑدا وے کیا، میں نہیں سمجھ آئی، ایسے یہ کہ وہ سمجھ لیا بس زمین اچ روٹی ہے، میرے کول تو ایک مرلہ بھی نہیں، جدو میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں میری والدہ کو نہیں دسیا بے تیرے ابے جی اوران دیا 20 کلے 50 کلے 100 کلہ زمین کوئی نہیں، تھے ایسی آئے آتے آمان اللہ کی دے گا نصر اللہ اوران جو جو اس آنکھ ہے نہ پتہ نہیں کی اگے ساڑھے رکھے آتے ہیں ہر وقت رکھیندہ رہندہ ہے مڑ جس زمینہ تی ہوندہ تو ساڑھے اگے کیوں رکھینا، پایا زمینہ تے نہیں رزق اللہ دی عطا دا نہ ہے، جدو وہ راضی ہو جائے تو جمیں دا چاہے ہونجدہ دے چھڑ دا ہے، پترے دے پیچھے ساہ نہ چاڑو، بزرگ لکھ دیں جدو اللہ دنیا نے پیدا کیتا ہے نا، دنیا نے آجڑی دنیا ہے تے اللہ فرمایا با تو کرنا کی یہ تیری ڈیوٹی دا پتہ ہی، دنیا کیا یا اللہ پتہ ہے کی جیڑے میرے پیچھے ٹرے انہاں دے اگے اگے رانا ہے انہاں دے ہتھی نہیں آنا، تے جیڑے تیرے پیچھے ٹر پے انہاں دے پیچھے مال کا ہاتھ بان کے میں ٹر دی رانا ہے، اللہ فرمایا جا یہ ڈیوٹی کر دی نہیں تیری یہ ڈیوٹی، پھر بھی یہ شریعت دا حکم ہے اگر تواڈے کول مال آ جائے جمع ہو جائے تو ہو جائے نو پرابلم، زیادہ ہو جائے تو پھر عرب پتی ہو جاؤ تے شریعت نو تواڈے عرب پتی ہون تے کوئی اعتراض نہیں، نہ شریعت آندی ہے تو کیوں ہے، شریعت نو اعتراض ہے وے کہ حرام دا نہ جمع کر، دین نو اعتراض تیرے مال دے جمع ہون تے کوئی نہیں، دین آندہ ہے مال نعمت ہے، ڈھیندی آتے لے لے، دین نو اعتراض ہے مال دے حصول دے غلط طریقے تے، جدو مال دی نفی ہوندی ہے نا دینے ادو حرام دے مال دی نفی ہوندی ہے، حلال دے مال دی نفی نہیں، حلال دا مال تے اللہ دی نعمت نہیں چو نعمت، میں گرنٹی نہ لکھ کے دینا اسٹام پیپر لکھا لو سارے میرے تو، جیڑا بندہ حلال دی روٹی کھا کے 5 ویلے نماز پڑھتا ہوئے وہ اللہ دا ولی ہوندہ ہے، میرے کو گرنٹی لکھا لو، چلے کرن دی دریات ایک لاتے کھلو کے لوڑی کوئی ایک لاتے چلے کرے تے تاں ولی ہوندہ نہیں، روٹی حلال دی کھائے تے نماز 5 ویلے پڑھتا ہے اللہ دا ولی ہے، اس تو تے کیڑی ولایت ہونی ہے، جیڑا یہ 2 کام کرتا ہے جو ولی نہیں تے دنیا تے ولی ہو رہی کیڑا بڑی، روٹی حلال دی کھائے اور بچیاں کھلائے،
اور نماز 5 ویلے پڑھے، یہ سب تو اونچا درجہ ہے ولایت دا، یہی ولایت ہے۔ چلا کشی کرنا تو ایک لت کھلونا تو میں دنیا چھڑنا، بھائیا دنیا بیچ رہے کہ حلال کھائیں تو اتنا سواد ہے کہ اللہ والے درویش فرما دینے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے بھی طالب ہویوں زردار او دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردار میں نہ چنگیاں بلیاں بندیاں سا چڑیا ہوں دے بجے نو کیوں باز آ چڑیا ہی خیر ہی ہوان دے جی مڑا ساری دنیا لگی ہے تسیا کیسی ہے میں بیٹھے نہ رہ جائیے گا لگی ہے میں لگو بجو سا چاڑو پتر چاڑو چنگا ہے، لیکن یاد رکھیا ہے ایک ویلا وہ آنا ہے جدو چڑیا چڑھایا سا لے گے تو ساں قبر بیٹھو۔ حضرت نوح علیہ السلام ستے پہ، اللہ دے نبی ستے پہ، تو ملک الموت آیا۔ اللہ دیا پیاریاں دیا کیا باتاں نے تے او نا ایک جونپڑی وچ ستے پہ تے پیر انہاں دے جونپڑی تو باہر تے دوجے وچ جونپڑی دے تے ملک الموت عرض کیتی بسونیا 950 سال جو عمر ہو گئی ہے تے کلی تے وال بنا لو تے سائیاں فرمایا جے تو اے دسیا ہوندا نا میں اس ویلے آنا ہے تو مڑ تے میں وال بنا لینی ہے، میں اس سے اڑی کے چیا پتہ نہیں کس ویلے آ جانا جس لئے آیا ٹور جانا ہے تو مڑے ٹیئے وڈی کلی بنا کے میں کی کرنی ہے، جس لئے آگیا ٹور جانا۔ اے ظاہر بین لوگو اسی ظاہر بین بندے ہاں، اسی ظاہر دی نمائش میں کھناڑے لوگ ہاں، حقیقت ہے کہ دنیا دا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت باؤ فرماند نے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردار او باج فقیراں کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دار او میاں باج فقیراں باج فقیراں کسے نہیں ماریا، یہ نہیں مردا بڑا دنیا نسی مڑ دہرا رہے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے کوئی بچہ۔ اگر رزق حلال تو اڈے کوڑ جمع ہو جائے جڑ جائے اور تسی امیر ہو جاؤ تو شریعت نو دیتے کوئی اعتراض نہیں، شریعت مڑ خوش سمجھ آ گئی۔ شریعت نو اعتراض ہے حصول رزق دے غلط طریقے تے اعتراض۔ اگر تسی بزنس کرتے ہو تو اڈی دولت بڑھ جاندی ہے تو اے تے رسول اللہ دے صحابہ بھی بڑے امیر گزرے، سمجھ آ گئی۔ شریعت اعتراض نہیں کرتی کہ تسی اچھا مکان نہ بناؤ، شریعت اعتراض نہیں کرتی کہ تسی اچھے کپڑے نہ پہنو، بلکہ شریعت نو اس گل تے بھی اعتراض ہے جے مال ہوئے تو بندہ غریبی دی زندگی گزارے تو شریعت اعتراض کرتی ہے کہ تبذیر ہے اور تبذیر ممنوع ہے۔ یعنی اگر بڑے کو مال اللہ دیتا ہے تو تسی مڑ بھی پھٹے پائی رکھ دیو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس گل نو محبوب رکھ دے اور پسند رکھ دے کہ اللہ دیاں نعمتاں دا اثر بندے ہوتے ظاہر ہوئے کہ ان دیتی سو۔ شریعت اعتراض کر دی اس گل تے کہ دنیا دا مال حرام اور نجائز طریقیاں نال حاصل کرنا چھڑ دے، اللہ نے پسند نہیں۔ لوگا لیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟
کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے، اس کو میں عرض کرنا کوئی ساڑھے بیلی یہ نہ محسوس کرن بگال حقیقت کی آئی تے دسی کی گئی ہے۔ حقیقت گالے وے کہ حلال دا رزق جنہ باڑا تیرے کو جڑ جائے جڑ جائے۔ بھئی آ جڑا سارا ماحول بنے ہے، غبارے جنڈیاں اے سارا اے لنگر یہ رزق نالی پکا ہے۔ جی اللہ امان اللہ رزق دیتا ہے، نصر اللہ رزق دیتا ہے تو وہ اپنے والد دے ختم تے اور حضور دے میلاد تے خرچ کر رہے ہیں، جی نہ ہوں تے کی میں کرنا۔ لہذا پیسہ اللہ دے دین دی تبلیغ دا سبب بندا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہوئے تے اچھی بات ہے، کماؤ لاؤ، اچھا ہے، سونا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ دیتے شریعت اعتراض نہیں کر دی، شریعت نو دے اعتراض کوئی نہیں میری جان۔ شریعت نو اعتراض اس گلتے ہے کہ خبردار حرام رزق اپنے گھر لیا کہ حلال دل بھی ناپاک نہ کر دے گا۔ ایک من دودھ دا ہوئے تو دیکھ ایک قطرہ پیشاب دا گر جائے، دودھ پاک ہویا کہ پلید۔ شریعت آن دیئے بتیں جو حلال دا رزق میں دے ساں، او دیکھ اپنی طرف حرام لیا کہ ان دیکھ اضافہ نہ کر۔ اللہ جڑا رزق دے وے ان دے حلال دا، اسی جڑا غلط طریقے نہ لیونے ان دے حرام دا، اسی حرام حلال وے چڑھا کے تو ان بھی پر نپاک کر چھڑ۔ سمجھ آئیے کوئی نہ کر مجھ پتہ بندیاں نے ان دے بے حرام۔ ایک پولیس والا ساڑھا مرید ہویا، پولیس والے بھی مرید ہوندے، وہ مرید ہویا ساڑھا تے نوجوان ہی لڑکا سی تے وہ دے بیلیاں آکھیا میں مٹھائی لیا ہو سا، وہ چپ کر گیا، گالی دیو ہوگی، انہوں نے موڑا آکھیا میں مرید کیوں آیا تے مٹھائی لیا، وہ موڑا گاں پیچھا گال ہوگی، وہ ہاں پہلا مرید ہون تو بھی میرا بیلی سی۔ میں آکھیا اے لے ہوندہ کہ انہیں مٹھائی ہے جو مڑ مڑان دے، وہ ساکھیا جی گالے بجڑے میرے کوئی پیسے نہیں، یہ تو انکھ وین آلی مٹھائی آلے نہیں تے لے پہلی باری ہونی ہے، یہ نہیں کیڑی گال ہے۔ میں کیا حالا اس آکھیا جی آن مڑا جی آج مرید ہویا انہیں کیوں ستھرے کام کر سا، یہ جے پیسے تو اڈی مٹھائی آلے نہیں۔ میں کہ یار میں تیرے تے خوش ہوں، کیوں؟ میں کہ تینوں یہ پتا تے ہے نا بے اے پیسے ایس پاسے لین آلے نہیں، یہ پتا ہونا بھی اس گل دی علامت ہے بندے نہ حلال حرام دی سیان ہے، بے سیانہ نہیں۔ بندہ بے سیانہ ہو جائے تو کام خراب ہو جاندہ ہے، سیان رہی روے تو مڑکی سے ویلے اللہ کرم کردہ ہے، وہ منے منے کر چھڑ دہ ہے، آئیدے ہو جاؤ، آئیدے ہو جاؤ۔ میں نے ایک بندہ ملیا مریدی ہو ساڑھا، اسے کہا جی میرے کو کچھ پیسے نہیں تو بھئی سمجھ نہیں ہو دی میں کران کی، میں کہا بھئی میں سمجھ نہیں آئی تو کی چاہنا ہے، اسے کہا جی میں پیسے سان کسے جگہ تے دیتے، وہ دے نال کچھ پیسے میں ڈھے میں نے ان پتہ لگ گیا ہے کہ جڑے وہ نال ڈھے نے وہ پاک نہیں، لیکن میں لے بیٹھا بینک کو ہوں وہ جڑے پیسے نے انہوں نے میں کدے صرف کرا کہ میں اس گناہ تو بچ سکتا، میں انہوں نے اپنے حرام دیا پیسے وہ اپنے حلال دیا پیسے ویچ مکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہے تو لگتا تے غریب دیا اسے کہا جی بالکل میں غریب ہی ہاں، امیر کوئی نہیں، لیکن غریب ضرور ہاں لیکن حرام خور نہیں۔ سو عزیزہ نے دی وقار اصل تے گالے وے کہ باہیں بندہ غریب ہوئے حلال خور ہونا چاہیے، حرام خور نہیں ہونا چاہیے۔ سو اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، اے ساتھیو، اے بلیو، اپنے حلال دی کمائی وے جڑی تو ان رب دیندہ ہے، حرام رلا کے بالا نہ کوایا کرو۔ یہ چاہتے ہو نا پچھلی عمرہ پتر ساڑھا نار محبت کرن تے سوکھ دین سا، ہوندہ پتر جی یہی طریقہ ہے، انہوں نے حلال دی روٹی کھواؤ۔ بھئی سمجھ آگئی ہے کوئی نہیں، انہوں نے حلال کھواؤ حرام نہ کھواؤ۔ ساڑھے عجیب مسائل نے، اسی آگ چھڑنے ہیں جی جیڑا
گورنمنٹ دا مال ہے وہ چوری ہوتا ہی نہیں، گورنمنٹ دا مال کھانا چوری نہیں۔ پھر اسی آنے جی کھان پین والی شاید ہی چوری نہیں ہوتی۔ میں سمجھ نہیں آئی بھائی مسئلے کون تمہیں دسے، وہ کیڑا بندہ ہے جی یہ تمہیں دسیا ہے گورنمنٹ دا مال چوری کرنا جائز ہے؟ کہیں دسیا ہے تمہیں بھائی کھان پین والی شاید، جی کھان پین والی شاید ہی چوری نہیں تو پھر رہ کیڑی گئی؟ بندہ پہلی چوری گونگلو گنے تو شروع کرتا ہے تو اگاں وہ پھر کتھے جا کھلوتا ہے؟ سو بھائی ساڈا فرض ہے اپنے بچیاں حرام تو روکیے اور حلال کھوائیے۔ اللہ تو انہیں اولاد دیتی ہے، ان حرامی نہ بنایا ہے، حلالی بنایا ہے۔ حرامی صرف وہ نہیں ہوندہ جڑا نطفے حرام دے دا ہوئے، بعد بچے پیدا حلال دی ہوندے نا، ماں باپ انہیں حرام کھوا کھوا کے حرامی کر چھڑ دے۔ نراز تے نہ ہوندے پہ اسی انہوں نے حرام کھوا کھوا کے حرامی کر چھڑنے۔ حرام نہ کھوایا کرو اپنے بچیاں، اگر اگے کر دیو تو توبہ کرو اور اپنے خوبصورت اور سونیاں بچیاں حلال دی روٹی کھوایا کرو۔ جس بچے دے اندر رزق حلال دا ہونا ہے وہ کدی نہ ماں دا گستاخ ہوندہ ہے، نہ باپ دا گستاخ ہوندہ ہے، نہ اللہ تے اللہ دے رسول دا گستاخ ہوندہ ہے۔ تے جے ہوئے بھی تے کوئی اندے کان مروڑے تو اس سے بڑے سدھا ہو جاندہ ہے، کیونکہ اندے اندر خون ستھرا ہوتا ہے۔ زمانے ماحول اور معاشرے نال کوئی چوڑ مار بھی بوے جے تو ان کو سمجھائے نا، کیونکہ وہ اندروں ستھرا ہوتا ہے، وہ پھر اس سے بڑے لین تے سدھا ہو جاندہ ہے پہ مینوں یار سیانے بندے پہ انشل صحیح ہو جائے۔ سمجھ آگئی سجنوں؟ اے گل بابیاں کیتی ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ دے درویش نے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اللہ والے بولے دیا فرمانے نے بے قدران دی بٹو صاحب نے اللہ پتر دے وے، ساڑھا اپنا جیری یار ہے اور کہڑے دی پہ امان اولان دیا ہو، ساڑھا بلی یار ہے، پتر ہے ساڑھا، اللہ اس نو بھی پتر دے وے۔ اے نہ دوان اللہ پتر دے وے، ملاد میں کراوانا بلی جو ہے سجن ہوئے تے میں آنا اللہ سنیا انہوں پتر دے ایسی ملاد کراواں گے دور نہیں یار اسی کرا چھڑا کے مرسانے اللہ چاہ جو چڑھ پونے نہیں سانے اللہ چاہ چڑھ جانا ہے ویسی ملاد کرا چھڑا۔ اللہ اکبر ساڑھے بڑے پیارے نے، میں بلکہ یہ دعا کرنا اللہ سنیا جنہ کول پتر نہیں انہوں نے حضور دے ملاد دا صدقہ پتر عطا کر دے، کیونکہ جس ویلے میرے سونے نبی سونے دا میلاد ہویا ہے نا تے اس ویلے جیڑے بچے پیدا ہونا انہوں نے گڑ چھڑ دیا ہے، بچیاں زندہ درگور کر دیا ہے، بچیاں لے جانا تو انہوں نے زندہ تویا کھٹ کے وچ سٹ کے اتو بی مٹی بندیاں پا چھڑنی، انہوں نے عربیاں نے پسند ہی نہ ہوندہ بکو ساڑھا جوائی کہلائے۔ کسے نو داماد کہلانا وہ اپنی توہین سمجھ دیا ہے بکو ساڑھا داماد بنے۔ وہ ایڈے ظالم سنتے رسول اللہ آئے تھے انہاں بندیاں دے وار کٹ کے انہاں نے سیدھیاں کر چھڑیا۔ وہ اس ماحول دے لوگ آئے جس ویلے اے صورتحال ہے سی نا تے جدو حضور سرکار پیدا ہوئے مر صورتحال اس لئے یہی آئی۔ میرے رب فرمایا اے سال کسی عورت دے گھر میں دی نہیں، حضور دی آمد دا صدقہ میں پتر دینے تاکہ جڑے بچے میرے نبی دے نال پیدا ہون انہیں چک کوئی بچہ بھی زندہ درگور نہ ہو جائے، کسے دی ماں نو دکھ نہ ہوئے۔ موڑ باویں دیاں زندہ درگور ہون ماں تے دکھ ہوندہ نا۔ اللہ فرمایا میرے نبی دا میلاد ہر ماں نو پتر ونڈیا جائے گا، تانیہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ولادت ہو تو ایسی ہو
میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، میرے عمال کا جنیاں جوڑیاں خالی نے سارے آنیاں یار دے آن دا صدقہ بھر دے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے، اللہ ساڑھے نبیلیاں دے گھراں وچ رزق اجمال برکت فرمائے۔ سارے ایک مرتبہ مشریف تے دن مرتبہ کول شریف پڑھو۔